بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا ہمارا موضوع بہت ہی خوبصورت ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا۔ روایات کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اور اہل علم نے جو نقشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا کھینچا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو جیسے بیان کیا ہے، مختصر طور پر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پیارے دوستو، دنیا بھر کے درختوں سے کرم بنا دیے جائیں، سمندروں اور دریاؤں کے پانیوں کو روشنائی میں تبدیل کر دیا جائے اور بنی نوع انسان کے ساتھ جنات بھی مل جائیں اور سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی عظمتوں اور تابانیوں کو احاطہ تحریر میں لانا چاہیں تو فنا ہو جائیں، روشنائی ختم ہو جائے اور خود لکھنے والے بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں، مگر یہ ممکن نہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لامحدود حسن اور آپ کی سیرت و صورت کے کمال حسن کا حق ادا ہو سکے۔ نہ کسی قلم میں اتنی سکت ہے کہ آپ کے حسن و جمال کا احاطہ کر سکے اور نہ کسی زبان میں یہ فصاحت و بلاغت کہ آپ کے جمال کو بیان کرنے کا حق ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر و باطن کو وہ عظمتیں اور وسعتیں عطا کی ہیں کہ کسی بشر کے لیے ان کی حقیقت تک رسائی ممکن نہیں۔ جس طرح آپ کا حسن سراپا معجزہ ہے، اسی طرح آپ کا پیکر ذات بھی ایک معجزہ ہے۔ حسن کی تمام ادائیں آپ کی ذات میں جمع ہیں۔ دوستو، یہ بات مسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن صورت، حسن سیرت، علمی و عملی اور ہمہ جہتی کمالات میں کسی بھی قسم کے نقص کا تصور وہ کر سکتا ہے جس کے نزدیک یا تو عطا کرنے والا عطا نہ کر سکے یا لینے والے میں قبولیت کی استعداد نہ ہو۔ جب ادا کرنے والے کے ہاں نعمتوں کی کوئی انتہا نہ ہو اور لینے والے کی استعداد میں کوئی کمی نہ ہو تو نقص کا شائبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن پاک کا مشاہدہ کرنے والے خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کبھی اس حسن کو آفتاب سے تشبیہ دیتے، کبھی مہتاب سے۔ بڑے بڑے عشاق نے اس میدان میں اپنے قادر الکلامی اور فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھائے ہیں، مگر خامہ فرسائی کے بعد بلاخر سب کو اپنے عجز کا اعتراف کرنا پڑا۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ غالب خود سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف میں نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دی، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کو سب سے بہتر جانتی ہے۔ یعنی کسی کی شان کو باکمال و تمام وہی بیان کر سکتا ہے جو اس سے پوری طرح آگاہ ہو۔ اہل علم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کے حسن و جمال پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین اور سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں آپ کے باطنی خصائل و خصائص کے ساتھ ساتھ آپ کے ظاہری حسن و جمال کو بھی موضوع سخن بنایا ہے، اور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابانیوں اور ذوفشانیوں سے منور ہونے والے خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنے محبوب کے رخ انور کے حسن و جمال کا والہانہ انداز میں تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے چند احادیث پیش خدمت ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور شمشیر کی مانند تھا؟ فرمایا نہیں، بلکہ چاند کی طرح حسین و جمیل تھا۔ کہتے ہیں شمشیر کی تشبیہ میں گولائی مفقود ہے، اس لیے انہوں نے چاند سے تشبیہ دی کہ چاند میں چمک دمک بھی ہے اور گولائی بھی۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی سوال ہوا تو فرمایا نہیں، بلکہ آپ کا رخ انور سورج اور چاند کی طرح روشن، چمکدار اور گولائی لیے ہوئے تھا۔ جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی اور کو نہیں پایا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے رخ انور میں سورج رواں دواں ہو۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں میں چرخہ کاٹ رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے بیٹھے اپنے جوتے کو پیوند لگا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے جن سے نور کی شعائیں نکل رہی تھیں۔ اس حسین منظر کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حیرت میں دیکھا تو فرمایا، کیوں حیران ہو رہی ہو؟ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ہیں جس سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ اگر عرب کا مشہور شاعر ابو کبیر حجلی آپ کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو یقین کر لیتا کہ اس کے اس شعر کے مصداق آپ ہیں، جس شعر کا ترجمہ ہے، پس جب تو اس کے چمکتے چہرے پر نظر ڈالے گا تو تجھے اس کے رخساروں کی چمک یوں معلوم ہوگی جیسے برستے بادلوں میں بجلی کوند جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور میری پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، اے عائشہ، جس طرح تو نے آج مجھے خوش کیا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تجھے خوشیاں عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ البتہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے کوشش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو بیان کریں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاندنی رات میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ رنگ کی پوشاک زیب تن کر رکھی تھی۔ میں کبھی آپ کے رخ انور پر نظر ڈالتا، کبھی چاند کی طرف دیکھتا۔ کافی دیر یہی سلسلہ جاری رہا اور بار بار تجزیے کے بعد بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14ویں کے چاند سے زیادہ دلربا اور حسین و جمیل ہیں۔ دوستو، علامہ علی القاری لکھتے ہیں، چاند کا نور سورج کے نور سے مستعار ہے، اس لیے اس میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ کبھی تو بالکل بے نور ہو جاتا ہے، جبکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کا نور دن رات میں کسی وقت جدا نہیں ہوتا، کیونکہ چاند کے برعکس یہ آپ کا ذاتی وصف ہے۔ اسی طرح امام ابن اسیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ مسرور ہوتے تو آپ کا چہرہ آئینے کی مانند شفاف اور مجلہ ہوتا کہ دیواروں کا عکس آپ کے چہرہ انور میں صاف نظر آتا تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ رخ زیبا عطا فرمایا تھا کہ جو بھی صاحب بصیرت اور سلیم الطبع انسان آپ کے چہرہ انور کی طرف نگاہ ڈالتا تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ یہ مبارک اور دلربا چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ مبارک کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت اور رسالت کی صداقت کی دلیل و برہان بنایا تھا۔ دوستو، کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، تورات پر عبور حاصل تھا۔ وہ اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں آپ کی تشریف آوری کی خبر سنتے ہی آپ کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوا، تو میری نگاہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی تو میں نے جان لیا کہ ایسا دلکش و دلربا چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حارث بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں مناء عرفات کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں لوگوں کو آپ کی زیارت کے لیے جوق در جوق آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں نے مشاہدہ کیا کہ بدو جب آپ کی زیارت کرتے تو بے ساختہ پکار اٹھتے کہ یہ بڑا ہی مبارک چہرہ ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اور چہرہ مبارک کے حوالے سے بے شمار روایات ہیں۔ چند مزید روایات بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلحاظ صورت اور خلقت سب سے خوبصورت چہرے والے تھے اور تخلیق میں سب سے حسین تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ایسی خوشی کی حالت